قرآن پاک کی ایک آیت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث کا ترجمہ ذکر کیا تھا۔ اس کے ضمن میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ دنیا، اس کی چہل پہل، اس کی زیب و زینت، اس کی چمک دھمک، اس کی تمام فیشن اور اس کے تمام تر کاروبار جتنے بھی ہیں وہ فانی ہیں، عارضی ہیں، ناپائیدار ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور جو اعمال اللہ کے حکم پر کر لیے جائیں وہ اعمال بھی کبھی برباد نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بعض آدمی پہ ایسی عنایت ہوگی، میدان حشر میں پھنسا کھڑا ہوگا، نیکیوں کا پلہ بالکل خالی، گناہوں کا پلہ بالکل بھاری۔ یہ ترجمہ ذکر کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیات کا۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ ان کے چہرے جھلس دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، کوئی ان کا حمیتی وما للظالمین من انصار۔ کوئی ایسے لوگوں کا ساتھی نہ بنے گا، ظالم کا کوئی حمایتی نہیں بنے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا نام عمل اس قدر ہلکا ہوگا، نیکیوں کا پلہ بالکل خالی، گناہوں کا بوجھ بھرا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض آدمی کے 99 دفتر ہوں گے، ساری زندگی کی کارروائی جو جمع ہونی ہے وہ آخر کتنے بڑے بڑے دفتر ہوں گے۔ ہم لوگ رات دن بھونکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے، گانا گاتے ہیں وہ بھی درج ہوتا ہے، چگلی کرتے ہیں، گلا غیبت کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، تلاوت کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، پر تلاوت کرے کون؟ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ میری زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ درج ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ جو آدمی سیشن جج کی عدالت میں بیان دیتا ہے کتنا سوچ سوچ کے دیتا ہے، وکیلوں سے مشورے کرتا ہے، اپنے یار دوستوں سے تجویزیں پوچھتا ہے، ایسا نہ ہو میرا مقدمہ خراب ہو جائے میری زبان سے ہی۔ بڑے احتیاط سے بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سوچ کر بیان دیتا ہے عدالت میں، اور یہاں کبھی نہیں سوچا کہ یہ تو سیشن کی عدالت ہے، خدا کی عدالت میں ان تمام بیانوں پہ فیصلہ ہوگا، بیان میرے ہوں گے، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، مجھے سوچنا چاہیے، یہ کبھی گوارا نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس آدمی کا نام اعمال اتنا بھیڑا اور برا ثابت ہو کہ اس میں نیکیوں کی گنجائش ہی نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گناہگار کی چھاتی کو چیر کر کھبا ہاتھ اس میں سے آگے سے گزار کر، یعنی ہاتھ پیچھے نکال دیا جائے گا اور اس میں نام اعمال پکڑایا جائے گا، گویا یہ پہچان ہوگی برے آدمی کی۔ یعنی قرآن کریم کی روشنی میں آپ بات کو سمجھیں کہ اچھے آدمی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ہوگا، اور برے آدمی کا برا نام اعمال چھاتی میں سے ہاتھ گزار کے یوں پیچھے کو ہاتھ نکلا ہوا ہوگا، پھر نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ نشانی اور یہ پہچان بنا دی گئی۔ پھر بھی اللہ کا کرم جس پہ ہو جائے کیا کہنا اس کی کریمی کا، سبحان اللہ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی پھنسا کھڑا ہوگا اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، کھڑا رہے گا، پریشان حال ہوگا۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج سوانیزے پہ آ جائے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے میرے بندے کیا حال ہے تیرا؟
عرض کرے گا الہی اماں ابا بیوی اولاد سب چھوڑ گئے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی میرا بنتا نہیں، مجھے اپنا رشتہ دار کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا ہمسایہ کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا قبیلہ برادری والا کوئی نہیں مانتا۔ تمام کے تمام جواب دے گئے، سب چھوڑ گئے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے او میرے بندے آ جا، ساری دنیا تجھے چھوڑ گئی ہے، تمام کے تمام لوگ تجھے چھوڑ گئے ہیں، میری رحمت تجھے کیسے چھوڑے؟ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ۔ سب جواب دے گئے، میں جواب کیسے دوں؟ میرے سوا تیرا اور ہے کون؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا غور کیا کرو ان جملوں پہ۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او لوگوں جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں خدا بن جاتا، جس کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا، جس کے سب آسرے ختم ہو جائیں اس کا آسرا میں خدا بن جاتا۔ تو بندہ جب پریشان کھڑا ہوگا آواز آئے گی پروردگار عالم کی طرف سے کہ ادھر آ۔ خدا جب کسی کو بخشنا چاہے کون ہے روک ٹوک کرنے والا؟ حدیث بطاقہ کے نام سے کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے، اللہ پاک جل شانہ انگلی کے پوروے کے، یہ جو انگلی کا پورا ہے اس کے سرے کے برابر ایک کاغذ حق سبحانہ و تعالی نکال لیں گے۔ اللہ پاک اس پوروے کے سرے کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ نکالیں گے اور وہ کاغذ نکال کر نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کا نامہ اعمال اور وہ پلہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا اور نیکیوں والا پلہ یکدم جھک جائے گا، محض اس ذرا سے کاغذ کے پرزے سے۔ ایک بھورا کاغذ ہے۔ اب یہ جو آدمی کی سرشت ہے نا، آدمی کی جو عادت ہے بڑی عجیب ہے، پہلے تو کہتا میرا کام بن جاؤ، کیسے ہی بن جاؤ مجھے کیا، اور جب کام بن جاتا ہے پھر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ بڑا کیسے۔ اب نجات تو ہو گئی، اللہ نے نجات کر دی، نام اعمال نیکیوں کا پلہ جھک گیا، بس کامیاب ہو گیا۔ اب کہنے لگا یا اللہ مجھے بتا تو صحیح اس کاغذ میں کیا ہے۔ یہ اپنی عادت ہے نا سبھی کی، پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھی گاڑی میں اگر قدم آ جائے نا بس ایک دفعہ اندر ہو جاؤں، اور جب اندر ہو جائے تو پھر کہتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے، جب بیٹھنے کی مل جائے تو کہتا ہے کہ یار ذرا لک سیدھا کر لئیے۔ عادت ہے نا آدمی کی۔ جب اللہ نے نجات کر دی تو اب کہنے لگا کہ اس کاغذ کے ذرا سے پرزے میں ہے کیا، میرے سارے گناہ اس نے ختم کر دیے، سارا نام اعمال ہوا میں اڑ گیا اور یہ پلڑا جو تھا یہ نیکیوں والا جھک گیا، اس کاغذ میں ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤں مالک کائنات کے۔ ایسی چیز اللہ نے بتائی، ایسی چیز اللہ نے بتائی جس کی تمہیں قدر نہیں۔ یوں فرمایا میرے بندے وہ جو ایک دن تو نے اخلاص کے ساتھ مجھے مشکل کشا جان کر، مجھے حاجت روا جان کر، مجھے اپنا کارساز سمجھ کر، مجھے بے نیاز سمجھ کر، مجھے اپنا مالک سمجھ کر، مجھے اپنا تمام نظام کا مالک سمجھ کر وہ جو تیری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلا تھا وہ میں نے لکھ کر رکھ لیا تھا، اور یہ وہی کلمہ ہے، یہ وہی کلمہ ہے جس کو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ اس میں بدل کچھ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا الہی مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا، بالکل کوئی خاص وظیفہ ہو جو آج تک کسی کو نہ ملا ہو، خاص وظیفہ دے مجھے، تیرا نام لوں، تیرا قریبی بن جاؤں، تیرا محبوب بن جاؤں، تیرا بندہ بن جاؤں، تو میرا مالک بن جائے، تو راضی ہو جائے، ایسا وظیفہ بتا۔ تو فرمایا موسیٰ یہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، میں نے تو کوئی خاص وظیفہ پوچھا تھا، خاص۔ فرمایا موسیٰ تو اسے عام سمجھتا ہے، تو اس کو عام چیز سمجھتا ہے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ساتوں آسمان ساتوں زمین، سمندر دریا پہاڑ ندی نالے باغات، پوری دنیا کی زمین قرۂ عرب،
سارا نظام عالم، نظام کائنات ایک پلے میں رکھو اور دوسرے پلے میں رکھو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ پلہ جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ موجود ہوگا۔ یعنی یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اب خدا نے خود فرما دیا کہ زمین و آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، چاند، سورج، ستارے، مریخ، آدمی، جن، فرشتے، سب کو ایک پلے میں رکھو اور ایک پلڑے میں کلمہ رکھو تو کلمے والا پلہ جھک جائے گا۔ جب یہ کلمہ اتنا وزنی ہے اور یہ نجات کا بھی ذریعہ بنتا ہے تو اس کلمے کو کم سے کم اتنا تو کرے کہ آدمی صحیح پڑھے، کم سے کم اتنا تو کرے کہ اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرے۔ جو کلمہ مدار نجات ہو، جس کلمے پر اللہ نے نجات موقوف کر دی ہو، جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کرسی پہ لکھا ہو، جنت کے مکانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے گارے پہ، درخت کے پتے پتے پہ، جنت کے ایک ایک پھول کی پتی پہ، جنت کے باغ و بہاروں پہ، حوروں کے پیشانی پہ، غلمان کے ماتھے پہ، تمام جنت کے ہر مقام پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آج اس کلمے کے لوگوں کو پرواہ نہیں۔ 100 سال کا بڈھا ہے، کلمہ غلط پڑھتا ہوا مر رہا ہے، اور جس پہ نجات ہونی تھی تیرے پلے وہی نہیں۔ عورتوں سے کلمہ سنو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ جو کوئی آگو آکھے نا ایویں نہیں پاک نہیں آکھے جاؤں گا، اچھا تو حضور کو پاک نہیں بنے گا، بس ای پاسے بڑھ جان دینے ماری جو گئی مقدر بھیڑا جو ہو گیا نصیب۔ اچھا میں تو غلط آتا کھڑا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، پاک کائے لیا تھے؟ اچھا پاک تو ہے تو میں نہ کھا کوئی آدھا لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ، آخر یہاں نہیں آخنا چاہیے۔ آخر کیوں؟ وہ بھی اسے نا کور لگ دیا کہ اندازہ لگا جب ذہن یہ ہو، فکر یہ ہو، نظریہ یہ ہو، جب لوگوں نے کلمہ ہی بدل دیا تو باقی اور بچے گا کیا؟ خدا کی قسم جنت کے درختوں کے پتوں پہ، جنت کے مکانات پہ، عرش عظیم پہ، عرش کرسی پہ، لوح محفوظ پہ، سدرۃ المنتہا میں، بیت المعمور میں، ساتوں زمین و آسمانوں میں، ہر فرشتے کی زبان پر جو کلمہ ہے وہ یوں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں محمد پاک رسول اللہ کا لفظ ملائے یا محمد یا رسول اللہ کا لفظ ملائے یا اور کوئی چیز پیدا کرے، کسی کو حق نہیں، کسی کو اختیار نہیں۔ جو کلمے کو بگاڑے گا خدا کی قسم اس کا ایمان بگڑ جائے گا۔ ترس کھاؤ اپنی دادیوں پہ، اپنی اماؤں پہ، اپنی خالہ پھوپھیوں کے کلمے صحیح کراؤ۔ خدا کی قسم جب جہنم کے انگاروں میں ان کو جلتا دیکھو گے تمہیں دکھ ہوگا۔ اور قرآن کریم میں آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ فرمایا او اللہ والو، ایمان والو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، بہن بیٹیوں کو جہنم کے انگاروں سے بچاؤ۔ آج کا مسلمان نہ کلمے والی زندگی بناتا ہے، نہ کلمے کے ترجمے پہ غور کرتا ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی نہیں، شادی کرانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، شادی کرنے کے بعد اولاد دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، گھر کی رونق کو دوبالا کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، چہل پہل گھر میں بنا دینے والا کوئی نہیں، اور بسا کر اجاڑ دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تمہیں کئی لوگ ملیں گے جو یوں کہیں گے دیکھو جی اللہ کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سوا اور خدا کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ والے بھی تو خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی تو خدا نے بنائے ہیں، کچھ ان کے بھی اختیار ہے۔
خدا کی قسم جب آدمی اللہ کا دروازہ چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے. بھلا اس سے یہ پوچھو اگر خدا کسی کو خدائی تقسیم کر کے دیتا اور نظام کائنات میں کسی کا تصرف ہوتا تو یہ مرتا ہی کیوں؟ کون راضی ہے اپنے مرنے پہ؟ کون راضی ہے لاکھوں من مٹی کے نیچے جانے پر؟ کلمے پہ غور کیا کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کارساز نہیں، بے نیاز نہیں. میرے اندر کے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں، باہر کے حالات سے واقف کوئی نہیں، رہبری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، ایک ایک دانہ کھلانے والا، ایک ایک پانی کا گھونٹ پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ عقیدہ پختہ بناؤ تاکہ عمارت پکی بنے. دل میں یقین عقیدہ بناؤ گے عمارت ساری ختم ہو جائے گی. جیسے آج کل مال کے ڈاکو بہت پھرتے ہیں نا، شہروں میں دیہاتوں میں ڈاکے پڑ رہے ہیں مال پہ. تمہیں پتہ نہیں ہے ایمان پہ ڈاکے اس سے زیادہ پڑ رہے ہیں. ایمان پہ ڈاکے اس سے زیادہ پڑ رہے ہیں. غلط باتیں لوگوں کو بتانا. پکے ہو جاؤ، جو مولوی، جو ملا، جو مقرر، جو خطیب بات کرے پکڑو اسے اور کہو یہ اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمیں نکال کے دکھا اس میں یہ بات کہاں ہے. مصیبت یہ ہے مولویوں کو تسلی ہے جو چاہے ساری عمر کہتے رہے تم نے پوچھنا ہی نہیں، تم نے نہیں معلوم کرنا. سونے کو دو چار جگہ دکھا لو گے، دیکھنا جی کہیں کھوٹ نہ ملا دیا ہو. چاندی کو دکھا لو گے اور چیزوں کے بارے میں تحقیق کرو گے، معلومات کرو گے، لیکن دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کرو گے. اچھا جی جو ہے ٹھیک ہے بس خیر صلی اللہ ہے. التحیات کے آخر میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبدہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اگر تھوڑی سی توجہ کرو تو ایک نقطہ اور عرض کر دوں. اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ میاں ہم پاپیوں کو جانتا ہے. وہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اللہ ہماری رگوں سے واقف تھا. جس چیز کے لوگ منکر نظر آتے تھے، جس چیز میں لوگ گڑبڑ کرتے دکھائی دیتے تھے، اس نے پہلے عبدہ کو لایا اور پھر رسولہ کو لایا. پہلے اس نے ہماری رگوں کو پکڑا ہے. حکیم لوگ کہا کرتے ہیں نا بھی پہلے میں قبض کا علاج کر لوں اور دوائی پھر دوں گا. تو جیڑی سانو شرک دی قبض ہوئی پھر دی ہے نا، شرک دی قبض ہو رہی ہے. اللہ پہلے اس کا صفحہ چاہتا ہے. فرمایا واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ. قبلہ رخ بیٹھا ہے، باوضو بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، فرض نماز کا اخیر ہے، تہجد کی نماز کا آخری التحیات ہے، وطروں کے اخیر میں، نفلوں کے اخیر میں. فرمایا میرے بندے جب تک ہر نماز کے اخیر میں تو ان دونوں چیزوں کا اقرار نہ کرے، میری خدائی کا اور میرے محبوب کے بندے ہونے اور مصطفائی کا، اس وقت تک تیری نماز مکمل نہیں. اب بتاؤ ایمانداری سے کون سا مولوی، کون سا پیر، کون سا فقیر جو نماز پڑھتا ہو وہ التحیات ضرور پڑھتا ہے نا؟ جڑے پڑھ دے ہی نہیں انہوں نے میں گل ہی نہیں کرتا. آج کل ایسے پیروں کی بھی کثرت ہوگی جو نماز ہی نہیں پڑھتے. سبحان اللہ، پیر ہی نہیں پڑھتا تو مریدوں نے کیا پڑھنی ہے؟ مجھے ملا ایک میں نے کہا حضرت نماز کر لگا اکٹھی پڑھ لیں گے، اکٹھی پڑھ لیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ مجائی بھی اکٹھی ہوگی، مجائی بھی اکٹھی ہوگی. ہائے ہائے، آپ نے دیکھا ہوگا چوری کرنے والے چور کو پولیس والے مارتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے چوری کی تھی، کیسے چابی نکالی، کیسے اٹھایا، اور قاتل کو کچھ نہیں پوچھتے، یوں ہی بند رکھتے ہیں اسے. قاتل سے کوئی نہیں چیز منواتے. منوانا کیا ہے؟
معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے، یکدم اس کو پھٹا لگاتے ہیں۔ یہ جو نمازوں کے قاتل ہیں، یہ جو روزے کے قاتل ہیں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قاتل ہیں، یہ جو قرآن کریم کے قاتل ہیں، یہ جو اسلام کے قاتل ہیں، اللہ پاک یکدم پھٹے لگائے گا قیامت کے دن۔ خدا کی قسم، جس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اتنا دکھوں میں ڈالا ہے کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحابی کہتا ہے اللہ غنی، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے پیغام سنایا ہے سرداروں کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اپنی رسالت کا لوگوں کو پیغام دیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سارے سرداروں نے انکار کر دیا، صرف انکار نہیں کیا، ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کیا، طائف کے بچوں کو پیچھے لگا دیا، مارو امام الانبیاء کو مارو۔ صحابی کہتا ہے اتنا مارا کہ میں نے چاروں طرف اپنے سینے میں پتھر کھانے کی کوشش کی، مگر میرے کانوں میں کڑا کڑا کر کے ان پتھروں کی آواز آئی جو کالی کمری والے کے ٹخنوں میں، پنڈلیوں میں طائف کے لڑکوں نے مارے۔ صحابی رویا کرتا تھا حضور کے بعد بھی، کہتا ہے جب بھی مجھے طائف کا منظر یاد آتا ہے میرا جگر پھٹ جاتا ہے۔ صحابی کہتا ہے حضور کو اتنی تکلیف پہنچی، چکر کھا کر طائف کی زمین پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ چلو آرام کر لینے دو، ہاتھ پکڑ کے شہنشاہ کائنات کو دھکا دیا ہے، سرزمین طائف سے باہر نکلو، تیرا لا الہ الا اللہ ہمیں منظور نہیں۔ 1,24,000 نبیوں کے ساتھ نہ تو کسی کا مکان کا جھگڑا پڑا، نہ دکان کا جھگڑا ہوا، نہ زمین کا جھگڑا ہوا، نہ روپے پیسے کا جھگڑا، نہ رشتے ناطے کا جھگڑا، ایک جھگڑا چلا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، اور وہ جھگڑا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ یہ سب کہتے تھے وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اور قوم کہتی تھی نہیں نہیں اور بھی ہیں، سارا جھگڑا یہی چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سامنے آئے اور ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا یا قوم، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے وطن کے لوگوں، او میرے ہم وطنوں، یا قوم اعبدوا اللہ کی تسبیح پھیرو، اسی کو سدو، اسی کو سورو، اسی کو بلاؤ، وہی تمہارا سب کچھ ہے۔ آگے سے قوم نوح علیہ السلام، دیکھو ایک طرف پیغام ہے پیغمبر کا، نبی کا، اللہ کا پیغام ہے، زبان نبی کی ہے، حکم خدا کا ہے، اور قوم آئی، قوم کہنے لگی یا نوح لیس بی ضلالۃ، پتہ چل گیا تیرا پاگل ہے، ساری قوم کدھر جا رہی ہے، تو اکیلا کدھر چلا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے تاج نبوت پہنایا ہے، میں نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، خدا کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میری بات پہ یقین کرو میں اللہ کا رسول ہوں۔ جا تیرے ورگے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں، رسول رسول بڑا بنتا ہے، اور کوئی اللہ کو نہیں ملا رسول بنانے کے لیے، تیرے جیسا غریب رہ گیا، اور یہی تانا ملا آمنہ کے در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن ہے، قرآن کریم، میری تو ہر وقت دعا ہے اللہ کرے تمہارے گھروں میں قرآن بس جائے، تمہارے دلوں میں بس جائے، تمہاری اولاد کی زبانوں پہ بس جائے۔ خدا کی قسم باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری تو تمنا ہے تیری زبان ہو، کلام خدا ہو، تلاوت ہو رہی ہو، دنیا سے روانگی ہو رہی ہو، پھر تو آئے گا نا مزہ۔ اس حالت میں موت آئے مگر بڑا مشکل ہے، ہم نے عادت ہی نہیں بنائی، ہم نے وہ عادت بنائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
खुदावंद करीम की नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मुशरिकीन मक्का ने यही एतराज किया, वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैनि अज़ीम। अच्छा जी है पैगंबरी के लिए, और कोई खाता पीता आदमी, कोई सारे चौधरी मर गए हैं, कोई दौलतमंद ना मिला खुदा को। जनाब मिले हैं जिनके पास मकान भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है, हैं? कल नौकरी करते थे खदीजा की, सादो सामान लाते थे, हैं? माँ के पेट में अब्बा फौत हो गया, घुटनों के बल चले तो अम्मा फौत हो गई, 8 साल की उम्र थी तो दादा जवाब दे गया, जवानी आई तो बेशुमार रिश्तेदार फौत हो गए, तेरे सिवा और खुदा को नबी बनाने के लिए कोई नहीं मिला, रसूल की रिसालत के लिए और कोई नहीं मिला। अबू लहब इतना बड़ा आदमी है, अबू जहल इतना बड़ा आदमी है, उमैया इब्ने खलफ सरदार है, और इसी तरह से उतैबा है, उतबा है, वलीद इब्ने मुगीरा है, ये बड़े बड़े काफिर बदमाश इतने हैं, कोई नहीं मिला अल्लाह को नबी बनाने के लिए। एक तू ही मिला है जिसके यहाँ रोटी भी नहीं, जिसके कपड़ों का ये आलम है कि बटन के बजाय कांटे से भो रखे हैं। इतराज किया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के वालों ने। आज तुम भी तो, तुम कौन से कम हो, बड़े बड़े इतराज करते हो बैठकर, मौलवी बड़े फिरते हैं, इन्हों की पता, इन्हों का कम है निकाह पढ़ाना ते मुर्दे नूं आना, फालतू गल्लां क्यों करते रहे। असीं ठेके, असीं टिंडर भरे हुए मुर्दे नूं आवन दे, प्यू तेरा मरे नूं आईए असीं क्यों, जायदाद तू सांभे, मड्डी तेरी सारी, मकान तेरा, दुकान तेरी, मुरब्बा तेरा, बाग तेरा, और सारी रात रोंदे असी फिरिए क्यों। फरमाया वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैनि अज़ीम। शोदा, यतीम, गरीब, घर नहीं, दर नहीं, जर नहीं, पर नहीं, दौलत नहीं, कारोबार नहीं, धंधा नहीं, नबी नबी कैसे नबी है। खुदा ने फौरन फरमाया अहुम यक्सिमूना रहमत रब्बिक, ओ मक्के के चौधरियों, सरदारों, और बड़े बड़े गुरु घंटालों, और बड़े बड़े गबरों, ये बताओ मेरी रहमत को तकसीम करने वाले तुम कब से बन गए। ये तो मेरी मर्जी है कि मैं चाहूं तो कतरे को समंदर कर दूं, मैं चाहूं तो यतीम को पैगंबर कर दूं। तुम अपनी चौधराहट को सर पे रखे फिरो, कौन होते हैं तुम मेरे निजाम में दखल देने वाले। नहनु कसमना, हम तकसीम करते हैं, अलम यजिद का यतीमन फआवा, फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तुम सारे चौधरी जहन्नुम के अंगारे बनोगे, और आमना का दुर्रे यतीम सारी कायनात के लिए रहमत बनेगा। ये है इतराज़ात जो उस वक्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी किए गए। जनाब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ है तो खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा, खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा हुजूर के चचा ने, और उसमें ये लफ्ज मौजूद है, वो खुतबा किताबों में मौजूद है। हजरत अली के वालिद अबू तालिब ने जो खुतबा पढ़ा है निकाह का, उसमें ये लफ्ज है अबू तालिब के, अगरचे आज मेरा भतीजा नादार है, गरीब है, मुफलिस है, मिस्कीन है, मकान वाला नहीं, दुकान वाला नहीं, कारोबार वाला नहीं, धंधे दौलत वाला नहीं, सोने चांदी वाला नहीं, अबू तालिब कहता है वो वक्त दूर नहीं कि पूरी कायनात की दौलत मेरे भतीजे के कदमों में होगी। ये वो कहता है जो ईमान भी नहीं लाया। चुनाचे निकाह होते ही हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की बहुत बड़ी रईसा थी, मक्के की बहुत बड़ी दौलतमंद माई थी, उसने कुर्बानी दी। ठीक है औरत बनी थी ना, लेकिन वाह फातिमा की अम्मा, पैगंबर की घरवाली, कुर्बान जाऊं, सामने आई और कहा काली कमली वाले
اب تک آپ نے جو کام کیا میرے کاروبار کا ملازم کی حیثیت سے، آج کے بعد اس مکان کا، اس مال کا، میری جان کا، میری آن کا، میری عزت کا، میری آبرو کا، میرے ایک ایک بال کا، ساری دولت کا آج کے بعد خدیجہ مالک نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ مالک ہے۔ ساری دولت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی حضرت خدیجہ نے، اور سپرد بھی زبانی نہیں کی۔ اگر کوئی نعوذ باللہ اور مائی ہوتی، جب حضور نے اس میں سے خیرات کی ہے نا، 2-4 دن میں جتنی حضرت خدیجہ کی دولت تھی مکے کے غریبوں میں، یتیموں میں، 2-4 دن میں سارے ٹھکانے لگا دی، سب اللہ کے نام پہ دے دی۔ کوئی اور مائی ہوتی تو آگے کہتی ہو اللہ والے تجھے کھانے پینے کی اجازت دی ہے، یوں تھوڑی تھی کہ اس میں ترنگڑی لگا کے اڑا ہی دے، کل کو میں بھی مروں گی، بچے بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، یہ کیا ہوا ہے؟ قربان جاؤں سیدہ خدیجہ پکی مائی تھی۔ کہنے لگی، کسی اور عورت نے کہا خدیجہ سے کہ یہ کیا ہوا، تو اتنی بڑی تاجرہ تھی، مکے کی رئیسہ تھی، تجھے تو فقیر بنا دیا تیرے خامد نے، سارا دن بانٹتا ہے، سارا دن لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کہنے لگی وہ اپنا تقسیم کرتے ہیں، میرا نہیں، میرا ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ انہیں کا ہے، وہ چاہے رکھے چاہے اللہ کے نام پر سارا کچھ اڑا دے۔ اور ہوا ہے حضرت خدیجہ نے خدا کی قسم 8 دن درختوں کے پتے چبائے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے کو پتا چلا، وہ بائیکاٹ کا زمانہ جو تھا نا، بائیکاٹ کا، مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تھا نا، 2.5 برس تک مسلمان تنگ رہے، پانی نہیں دینا، مول بھی آٹا نہیں دینا۔ تو حضرت خدیجہ کو جب 8 دن تک روٹی کے ٹکڑے کی، سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پورے ہفتے تک روٹی کے ٹکڑے کی شکل نہ دیکھی، بالکل نڈھال ہو گئی، بیمار ہو گئی۔ بھتیجا جو کافر تھا اس کو پتا چلا، روٹی لے کے چلا، ابو جہل نے دیکھ لیا، کہنے لگا کدھر؟ لگا میری پھوپھی بڑی تنگ ہے، تھوڑی سی روٹی دینے چلا ہوں۔ کہنے لگا لڑائی ہوگی سارے مکے کی اور تمہاری۔ اندازہ لگا خبردار ایک لقمہ نہیں جانے دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے غلاموں کو، گھر والوں کو، ماننے والوں کو یوں ہی ماریں گے، بھوکے پیاسے، ایک لقمہ پہنچانے کی اجازت نہیں۔ بھتیجے کو بھی غصہ لگا، پھر تو آپس کی بات بڑھ گئی نا۔ وہ کہنے لگا میں اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ مسلمان ہے تم کافر ہو، میری پھوپھی ہے، میں اس کا بھتیجا ہوں، میں نے سنا ہے بھوک کی وجہ سے خدیجہ کی آواز نہیں نکلتی، نڈھال ہو گیا ہے معاملہ، اور میری پھوپھی کی بیٹیوں کی آواز نکلنی بند ہو گئی، سیدہ فاطمہ پتے چبا چبا کے تھک گئی ہیں۔ بس اس پر پھر جھگڑا ہوا ہے مشرکین مکہ کا، اور وہ بائیکاٹ پھر ختم ہوا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں جب آدمی آتا ہے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ پابند رہے، پھر بات بنتی ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت معاذ، اندازہ لگا ان نوجوانوں کا کتنا بڑا مقدر ہوگا جن کو حضور 3 دفعہ بلائیں۔ یوں فرمایا یا معاذ، اے معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک۔ حضرت نے آواز دی اور معاذ نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر آواز دی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاذ، پھر عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ حضور نے آواز دی یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک۔ آپ کا 3 مرتبہ آواز دینے کا مقصد یہ نہیں کہ معاذ حضور سے دور تھا، نہیں، ایک سواری پہ سوار ہے، آکے اگلی طرف شہنشاہ کائنات سوار ہیں، پچھلی طرف معاذ بیٹھے ہیں، دور نہیں ہے، ایک سواری پہ سوار ہیں۔ مطلب یہ ہے معاذ ایسی بات تجھے بتانے لگا ہوں، توجہ کر، دھیان کر۔ یعنی جب خاص بات آپ نے کسی سے بتانی ہو نا تو پھر کہا کرتے ہو نا کیوں بھائی سن رہے ہو نا،
کہ جی ہاں سن دے پائے ہو کہ ہاں سن دے پائے ہیں, کان میرے ول کرو توجہ کرو, سن دے پائے ہو کیا سن دے پائے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو 3 مرتبہ آواز دی اور اس نے 3 مرتبہ جواب دیا. چوتھی مرتبہ فرمایا اے معاذ لا تشرک باللہ, اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا, کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان قتلتا او حرکتا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرو, فرمایا اے معاذ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنانا, چاہے تجھے قتل کر دیا جائے, تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جائیں, تجھے آگ میں جلا دیا جائے, تجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے, خدا کے سوا کسی کو کارساز نہ ماننا. اور آج ایک مرتبہ بس کوئی عورت یہ آواز لگا دو کہ فلاں جگہ جانے سے فلاں کام بنتا ہے, پھر دیکھو ٹول کے ٹول چلتے ہوئے. دین ختم ہو گیا, اسلام کی عظمت نکل گئی, قرآن کریم کے احکام لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو گئے. تبھی تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. آج ملک میں کتنا بازار گرم ہے شرک کا, جہاں دیکھو بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, کیا مارکیٹ لگے گا جو درباروں میں مارکیٹ لگا ہوا ہے, بہترین مارکیٹ ہے. اگلے دن مجھے ایک مولوی صاحب ملے, کہنے لگے کہ تم بڑے ظالم لوگ ہو, نہ کھاتے ہو نہ کھانے دیتے ہو. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا ادھر ریاست میں کہ ٹوٹی پھوٹی خانقاہ پڑی تھی, میں نے وارثوں کو بلایا اور 3,000 میں سودا کر لیا. 3,000 ان کو دیے, 4-5 ہزار خانقاہ کی درستگی پہ خرچ کیے. پہلا ہی عرس کیا, مجھے 50,000 بچ گئے. مالک جو تھے وہ بے ایمان ہو گئے, واپس لے لی خانقاہ. بتاؤ, ایک کاروبار ہے, کاروبار. اللہ کا قرآن تجھے ہر وقت یہ کہتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز پڑھ, زکات دے, رکوع کر, اللہ کے حضور میں سجدہ کر, جھولی پھیلا, اپنی مشکلوں کی آسانی کی دعا مانگ, اپنی پریشانیوں کی آسانی کی دعا مانگ. وہی کرے گا, وہی قطرے قطرے کا مالک ہے, ذرے ذرے کا مالک ہے, پتے پتے کا مالک ہے, ایک ایک سنگریزے کا مالک ہے. یہ سورج چاند سورج کا نظام سارا اسی نے چلا رکھا ہے, وہی ختم کر دے گا. جب یہ عقیدہ بن جائے پھر لا الہ الا اللہ کی عظمت دیکھو, پھر اس کی برکتیں دیکھو. یہ الگ بات ہے کہ کچھ دیر کے لیے آدمی کو تکلیف پہنچے, کوئی پرواہ نہیں. صحابہ کرام جب بھی کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے نا, یہود و نصارہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے, ان کے دربار میں جب جاتے تو ان کی تمام قوت و ہیبت سے بے خوف ہو کر جاتے, بالکل بے خوف ہو کر جاتے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے, کہتے جاتے. کلمے میں بھی لوگ برکت جانتے تھے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں برکت جانتے تھے. سیدنا سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, مسلمانوں کا سب سے بڑا بہادر جرنیل, جس نے تقریباً 100 جنگ لڑی, 100 جنگ لڑی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور اپنی پگڑی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے منہ مبارک یعنی حضور کے بال رکھے ہوئے تھے, جن کو اس پگڑی کو سر پہ اوڑھ کر, ٹوپی اوڑھ کر جنگ کیا کرتا تھا خالد. اور لوگوں, خالد نبی کے بالوں میں برکت جانتا تھا, آج تم نبی کے لائے ہوئے قرآن میں برکت نہیں جانتے. ایک موقع پر مدینے پاک میں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو آپ نے فرمایا ابو عبیدہ تم سوئے ہوئے ہو اور میرا خالد گھیرے میں آ گیا کافروں کے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا. ابو عبیدہ فوراً اٹھے اور اعلان کیا مدینے میں آؤ انصار مہاجرین آؤ کھڑے ہو جاؤ, خالد بن ولید گھیرے میں آ گئے. عورتیں بھی نرالی تھی بھائی اس زمانے کی. حضرت خالد کی بیوی نے بھی آواز سنی, ام تمیم اسماعی کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ, کہنے لگی نہیں 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 نہیں, خالد کو کوئی گھیرے میں نہیں لا سکتا. میرا خالد شیر ہے, بہادر ہے, جرنیل ہے, سیف
سیف اللہ ہے، حضور کا دیا ہوا لقب ہے، خالد گھیرے میں نہیں آ سکتا۔ پھر اپنے مکان میں یوں کھڑی ہو کر دیکھنے لگی، دیکھتی کیا ہے، وہ ٹوپی گھر میں ہے۔ کہنے لگی اب صحیح ہے، خالد گھیرے میں آ گیا ہوگا، وہ چیز جو اس کے سر پہ ہوا کرتی تھی وہ تو یہاں ہے۔ کتنی بڑی قدردان مائی ہوگی۔ آج کے زمانے کی عورت ہوتی نا، وہی بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی، ہائے 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 ہائے، او ہویا کی ہے، اکھے ٹوپی تھا ہی رہ گئی ہے، کوئی پچاؤ لے جاؤ، نسو بھجو۔ مائی نے ٹوپی اپنی بغل میں دبائی، برقع لیا، گھوڑا لیا، تلوار لی۔ صحابہ تو ابھی تیاری کر رہے ہیں مدینے میں، اور یہ برقع پوش نوجوان گھوڑا تیز دوڑا دیا، ادھر جا رہی ہے جدھر جنگ ہوا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یہ کون ہے برقع پوش نوجوان، گھوڑا اتنا تیز گھوڑا دوڑا رہا ہے یہ۔ صحابہ کو شبہ پڑا کہ یہ ان کافروں کا کوئی آدمی نہ ہو جس نے خالد گھیرے میں لے رکھا ہے، پکڑو اسے۔ صحابہ اکرام نے گھوڑے دوڑائے، تیز دوڑائے، گھوڑا روک لیا ام تمیم کا اور کہنے لگے تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ روکو، میں خالد کی گھر والی ام تمیم ہوں، ٹوپی پہنچانے چلی ہوں، میرا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی ٹوپی بھول گیا ہے۔ توجہ کرنا، وہ صحابہ کہنے لگے تو عورت ذات ہے، لا ہمیں دے، ہم پہنچائیں گے۔ کہنے لگی ہاں اگر یوں دیتی تو مدینے میں دے دیتی، تمہیں کیا قدر ہے میرے خالد کی، تم نہ جانے کس کس کے ہاتھ کر دو گے، اس تک نہیں پہنچے گی۔ بے شک عورت ہوں پر خالد کی قدردان ہوں، جان دے دوں گی، ٹوپی اور کسی کو نہیں دوں گی، اپنے ہاتھ سے خالد کے سر پہ رکھ کے آؤں گی۔ تیز گھوڑا دوڑایا ہے۔ ادھر جس فوج نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر رکھا تھا، ام تمیم نے جا کر تلوار سے حملہ کر دیا۔ اے نہیں عورتوں والا کردار ادا نہیں کیتا، اوے سونے اوے بچے ہو، میں ایک مائی ہاں ترس کرو، میں کو ملاؤ جڑا تواڈے وچ اندر پھسیا ہویا ہے۔ اے نہیں، تلوار سے اللہ اکبر تلوار چلائی ہے۔ خالد بن ولید کی گھر والی نے گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اب تم کہو گے کیسے کاٹ دیا؟ ارے جو ٹوپی خالد کے سر پہ ہوتی تھی اب وہی ٹوپی ام تمیم کے سر پہ ہے نا، وہ چیز اب اس کے پاس ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ہے بھی برقع پوش، یہ ہے کون جو گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹ رہا ہے؟ جب صفوں کو توڑتی ہوئی چیرتی ہوئی آگے پہنچی، حضرت خالد نے آگے بڑھ کے پوچھا تو کون ہے؟ نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری گھر والی ام تمیم ہوں، یہ ٹوپی لے کے آئی ہوں جو تو بھول آیا ہے۔ یہ لکھا علماء نے، ادھر خالد کے سر پہ ٹوپی آئی، ادھر کافروں کی صفیں پلٹ کے رکھ دی۔ آج مسلمان پوری دنیا میں مار کھا رہا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ پہلے نمبر تو یہ کہ اس کا قرآن سے یقین اٹھ گیا۔ اب تو مسلمان بھی یہ کہتے ہیں نا کہ کنجریوں کو لاؤ جنگ کے موقع پہ، وہ گیت گائیں گی تو نوجوانوں کا خون گرم آئے گا، یعنی کنجریوں کے بغیر تیرا خون گرم نہیں ہوتا، کنجری گائے تو نوجوان آگے بڑھتا ہے۔ ورنہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ انفروا فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں، آؤ نکلو میدان میں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو لے کر کے چلو، نماز کی تبلیغ کرو، کلمے کی تبلیغ کرو، حرام کھانے سے بچنے کی تبلیغ کرو، لوگوں کو بتاؤ ارے لوگوں ایک دن ہے تمہاری تمام کائنات ختم ہو جائے۔ یہ کلمے والی جو بات ہے اس کو تو ذہن میں کم سے کم بٹھا لو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بڈھی ماں کا ادب سانو ملحوظ ہے، کیڑا کلمہ صحیح کرائے۔ اچھا تم ماں کو کلمہ یاد کراتے ہوئے تو شرماتا ہے، اور یہ بغیر کلمے کے مرے گی، تجھے گوارا ہوگی یہ بات؟ اس لیے اس اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی عظمت کو سنبھالنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی کی زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ جاری رہے گا تو بات بنے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ
کہ جو آدمی کلمے کا عادی بن جاتا ہے اور ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری رہتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں پھر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو جہنم کی طرف جانے دوں۔ بھی اصل بات تو ساری ڈر کی ہے، ڈر ہو جائے۔ اور کسی آدمی نے یہ سن رکھا تھا اللہ پاک سفید داڑھی والے سے حیا فرماتے ہیں، سفید داڑھی جس کی ہو اللہ پاک حیا فرماتے ہیں، تو مرتے وقت ڈرتا ہوا کہنے لگا میری کالی داڑھی ہے، مر جاؤں تو آٹا مل دینا، سفید کر دینا۔ علماء نے لکھا ہے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری، کہنے لگا کیا تو میں نے ہیلا تھا پر اللہ نے قبول کر لیا۔ فرمایا ہے تو تیرا ہیلا پر کیا تو مجھ سے ڈر کے، چل میں نے تیری نجات کر دی۔ تو بھی اصل بات تو نجات ہے، اصل بات مغفرت ہے، اصل بات اللہ کے دربار میں قبولیت ہے۔ جس کی قبر بن گئی اس کا حشر بن گیا، جس کا حشر بن گیا وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ کوشش کرو کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو پریشان نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کر، نہیں ہو سکتا تو کسی کو دکھ نہ دیا کر۔ حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بارہا لوگوں کو بھی پوچھتے ہوئے سنا، خود بھی عرض کیا میں نے کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جو بڑا کام کا ہو۔ فرمایا مسلم ہو غیر مسلم ہو، جاندار ہو غیر جاندار ہو، کوئی بھی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، کسی کو ہو سکتا ہے سکھ پہنچاؤ، خدمت کرو، نہ تو کسی کو تکلیف نہ دو، زبان کی تکلیف نہ دو، ہاتھ کی تکلیف نہ دو، قلم کی تکلیف نہ دو، ورنہ قیامت کے دن خدا کا قہر آئے گا۔ یہی بات آج مسلمان کے اگر ہاتھ آ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ کوئی آدمی وظیفہ بنا لے کہ میں نے کسی کو دکھ نہیں دینا۔ اور یہی وجہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت میں دیتا ہوں، تم زبان کی اجازت دو، اسے غلط نہیں چلاؤ گے، اس کی ضمانت دو، تم اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دے دو، اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا لوگوں جنت الفردوس کا ضامن میں محمد الرسول اللہ بن جاتا ہوں۔ فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت تم دو، جنت کا ضامن میں بنتا۔ کہ دماغ ناک کی بل بہ کر نکل گئے، سارے کچلے گئے، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ اپنے اوپر جھیلنا بڑا آسان ہے، بچوں کو تکلیف میں دیکھنا بڑا مشکل بات ہے۔ اپنی آل کو، اپنی اولاد، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو نہایت تکلیف ہوئی، سارا خاندان ختم ہو گیا، ایک بیوی بچی، ایک بیماری طویل ہوتی چلی گئی، پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے، سارا بدن گل گیا۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے، گھڑے اٹھا اٹھا کر 10-10 میل سے پانی لا کے دیتی ہے، سوکھے ٹک کر خود بھی کھاتی ہے، پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے۔ شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا اس کے خامن کو کوڑ لگا ہوا ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے، تم سب کوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ 10-10 میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے، آگے سے عورتیں دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے مشکیزے اور گھڑے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا ادھڑ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے جاتی ہے، گزارا کرتی ہے۔ بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے، اسے اٹھا یہاں سے باہر لے جاؤ، اٹھا کے کہیں جنگل میں مارے گی ساری بستی کو۔ پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے
کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے یہ نئی بات نہیں، یہ پرانی ہے. تیرا مرض مجھے لگ جائے گا، میرا مرض تجھے لگ جائے گا. اچھا بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، کہتے ہیں بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے، بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں، ظلم میں کوئی جراثیم نہیں. اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا، قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں، رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں. یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی جراثیم نہیں. سود کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں، صرف 2 لفظ کا فرق ہے. یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے. باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم دوات لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں، تم نے کم لگایا، میرا سود زیادہ بنتا ہے. میری بات نہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ 4 آن میں سود کا کھانا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ بدکاری کی. کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدامنی کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رحمت نہیں، سکون نہیں، تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک سور ہو گئی، سود ہو گئی، حرام ہو گیا، بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، پھر سکون کہاں سے آیا؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے. اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، تمہیں بری لگے گی. یہ لکھے پڑھے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے، دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے، زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے، گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز، اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز، لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ، کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز. اتنی بات کر کے پھر منہ بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا جی جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا گناہ کیوں ہے؟ ایک آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی 110 لوں گا اگلے مہینے میں. وہ کہتے کیوں گناہ ہے؟ ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے؟ اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ. بھائی گدھے کا کرایہ، گھوڑے کا کرایہ، اونٹ کا کرایہ، ٹیکسی کا کرایہ، دکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بالمال تو کیوں کماتا ہے؟ تو ذہن بدل گئے لوگوں کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا. اٹھا یہاں سے، چل باہر لے کے چل، کوڑی کو لے جا یہاں سے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتہ ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا. حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو، چل چل اٹھا، کوڑی کو اٹھا کے لے جا، ساری بستی کا بیڑا غرق نہ کر لے جا. ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت رحمت بھی رو رہی ہے. کیسے اٹھاؤں؟ سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے، اور پھر بھی زخمی زباں ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جا. میں کیسے اٹھاؤں؟ میرے سے اٹھایا نہیں جاتا. فرمایا
آج تم بھی یہ لکھ یاد کر کے لے جاؤ، پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے، قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا ہی یقین آئے گا۔ فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی۔ حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا، پھر ذرا ڈھیلی تھی، وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم، اللہ کا عرش عظیم، فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے، آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا۔ تو حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا، کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری گل ہو، او یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کہتے ہیں یہ کوئی تسبیح ہو رہی ہے، حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کندھوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے۔ تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا، کاننے لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھونپڑا سا بنایا، اور جھونپڑا سا بنا کر پھر ایک ٹٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی، پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی، دور و نزدیک سارا دن دھکے کھا کھا کے آتی ہے، ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے۔ یوں سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی، جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے، برباد ہو جاؤ گے، یوں لکھا ہے مفسرین نے، حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی، فاقوں پہ فاقے کاٹے۔ اور ایک اور میری بات سن لو، مفسرین نے لکھا ہے یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا اڑ گیا، جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت۔ آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، پوتی پہ بھی کچھ اثر تو ہوگا نا، سگی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت، پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف، یا آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو، رہیں گی کھاویں گی سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی، سوٹ پہ سوٹ پہنیں گی، تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گی، کہاں ہے وہ بات؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا ایوب علیہ السلام کو، تو یوں فرمایا اے رحمت ایک بات سن، میری بیماری لمبی ہو گئی، یہ آزمائش ہے اللہ کی، نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے، تو عورت ذات ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کھا کے مر گئی، میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، اسی طرح مسلسل چلتے چلتے 80 برس گزر گئے۔ ہاں تمہارا مائی باپ بڈھا بھائی بیمار ہو جائے نا، کئی آ جاتے ہیں جمعے میں حجی دعا کر دینا، اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے، دعا منگوانے آتے ہیں کہ جلدی رگڑا نکل جائے تو جائے اپنے ٹھکانے جان چھوڑے، کون اسپتالوں میں کھانا پہنچائے، کون ڈاکٹروں کے پیسے بھگتائے۔ جس اولاد کے پیچھے ساری عمر جھوٹ بولنا، رشوت بٹوری، حرام کا اکٹھا کیا، آج تو بیمار پڑا ہے، اولاد پہلے دعا مانگ رہی ہے اللہ جلدی کر۔ مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں جی حضرت جی دعا کر دو، اگر زندگی ہے تو اللہ تندرستی دے ورنہ سنبھال لے، ہاں اسے اللہ سنبھال لے، بینک بیلنس تو سنبھال لیو، سارا کوٹھی بنگلہ تو سنبھال لیو، تیرے مرنے کی دعا اولاد کراتی ہے جا کے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ والی، نہ جانے کب تک میرا یہ مرض ہے، کب تک میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، اپنے گھر چلی جا، میرا اللہ مالک ہے۔ قربان جاؤں
حضرت رحمت نے پوچھا کہ اے ایوب یہ بتاؤ میری اور تمہاری خوش خرمی اور مسرت کی زندگی کتنے سال گزری؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال 80 سال۔ جواب سنو اور حیران ہو جاؤ، اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت رحمت رونے لگی اور کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ کے پاک پیغمبر، آج 80 سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی، تیری بغل میں سوتی رہی، تیرے بستر میں سوتی رہی، تیری ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی، اب آزمائش آ گئی، تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں، کل قیامت کا دن آئے گا، میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا اور رحمت میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی، اس وقت کا جواب سکھاؤ، کیا جواب دوں گی؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، مر جاؤں میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، مزدوری پہ جاتی تھی، لوگوں کے پانی کے گھڑے مشکیں ڈھوتی تھی، آٹے پیستی تھی، سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی، سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی۔ اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی، ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی، اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی۔ یہ جو شیطان مردود ہے یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مقدمہ گلے میں پڑ جائے، پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا، اللہ میاں کے پلے ہے کیا، تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر، قبر کی مٹی چاٹ، انشاءاللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ آخر یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بابے بھی، یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے، اس کا مقصد شرک کرانا ہے، لعنت میں گرفتار کرانا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی۔ ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آیا، ہائے یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان، اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے، لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے۔ او ہاتھ میں بڑا سوٹا، اتنا بڑا تسبہ، تسبیح نہیں تسبہ، اتنا بڑا تسبہ اور سوٹا اور پگڑا اور لپیرو لگ کا کرتا، اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے یوں کرتا ہوا آیا۔ دیکھا ہوگا نا یہ کئی مکار، جب تمہارے قریب سے کوئی مکار گزرے گا نا پیروں کی صورت روپ بنا کر یوں ہی کرے گا، گرن 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 گرن۔ آیا آگے سے حضرت رحمت کو کہنے لگا کی حالت تیرا، سیدھا پھر دیے۔ وہ پاک پیغمبر کی گھر والی ہے، کہنے لگی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور سنا تیرا خامن بڑا بیمار ہے، کہ جی ہاں بیمار ہے۔ کتنے دنوں سے، کہ بہت دن ہو گئے، کہ بکرا لیا بکرا۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا دھونا رمائے ہوئے، بکرا بڑا منگواوے فوراً بکرا۔ کہنے لگا کہ بکرا لیا اور چوراہے میں اس کو ذبح کر کے پھینک دے، بس تیرے خامن کا کوڑ اتر جائے گا، جو اس بکرے کے پاس سے گزرے گا نا اس کو لگ جائے گا، تمہاری جان چھٹ جائے گی۔ جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا اس کو یہ کوڑ لگ جائے گا۔ اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے، وہ یہ بات بھول گئی، اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا، آج ایک بابا جی ملا تھا۔ اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ہیں، ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیث، بابا بن کے وہی آیا ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے
जेबों पे डाका मारने वाले बाबे ही बन के आवेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगी, मुझे आज एक बाबा जी मिले थे, बड़ा दुर्वेश सी, बड़ा फकीर आदमी सी, बड़ा कलंदर सी, और दवा दस गया मैनू, ये दस गया कि मैं बकरा लवा, ओनू ज़िबा करके चौराहे ते फेंक देवा, सुट देवा, जेड़ा कोलू लंघेगा ओनू बीमारी लग जाएगी, तुहाडी बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह के पाक पैगंबर को गुस्सा आया। अंदाजा ला अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिमाग में ये बात ना आई कि ये वो माई है जिसको 80 बरस हो गए मेरी खिदमत करते, चमड़ा उधड़ गया, भूखी कड़ियां खुश्क हो गई, हाथों पे छाले पड़ गए, पर मुझे छोड़ के ना गई। अगर इसने कोई नाजायज बात कर ही दी तो मना कर दूं कि देखिए आइंदा ये बात ना करना। नबी शिरक से बड़ा बेजार होता है, नबी को सारे गुनाहों से ज्यादा शिरक से बड़ी नफरत होती है। फौरन जलाल में आ गए और फरमाने लगे, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया, रब्बे कायनात की कसम है, तुझे 100 लाठियां मारूंगा, तुझे 100 लाठियां मारूंगा। तूने शिरक की बात क्यों की? अल्लाह जल्ले शानू का मुकाबला करती है। और ये तो अकीदा ही गलत है कि उसकी बीमारी उसकर उसको चिमट गई, उसकी बीमारी उतर कर उसको चिमट गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बीमारियां देने वाला मैं हूं या कोई और है। अंदाजा ला नबी शिरक से कितनी नफरत खाता है, नबी शिरक से कितना बेजार है। अपनी खिदमत गुजार को ना देखा, घरवाली को ना देखा, बेगम को ना देखा कि ये मेरी वजह से कितना अरसा गुजर गया, रात दिन परेशान हाल धक्के खाती है। चलो कोई बात नहीं। अल्लाह का नबी जलाल में आ गया, सारा बदन कीड़ों ने खा लिया, मगर अब भी जलाल में आ गया। और हालत ये बनी हुई है कि सिवाय जुबान भी जख्मी है, कोई चीज भी ऐसी नहीं जहां पे जख्म ना हो, सारा बदन जख्मी। उधर हजरत रहमत पे गुस्सा आ गया, तूने ऐसी बात क्यों की, शिरक वाली बात क्यों की, तौहीद से हटकर बात क्यों की, अल्लाह के कलाम से हटकर बात क्यों की। बस हजरत रहमत जो थी उन पर तो गुस्सा आ गया अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालिक की कायनात के सामने, उस बेनियाज के दरवाजे पे, उस खालिक व मालिक के दरवाजे पे झोली फैला दी, दामन फैला दिया, और जो दुआ मांगी उसको कुरान करीम में नकल करा दिया। ऐ मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपनी किताब मुकद्दस में जिक्र करो मेरे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का। फरमाया वज़कुर जिक्र कल काली कमली वाले अब्दना अय्यूब। इस कलाम मुकद्दस में जिक्र कर, पाक कलाम में तिलावत कर, जुबान तेरी हो, कलाम मेरा हो, सुनने पढ़ने वाली तेरी उम्मत हो, मजा आएगा। फरमाया वज़कुर जिक्र कर अब्दना अय्यूब, मेरा बंदा अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश-शैतान बिनुस्बिन वादाब। ऐ मेरे नबी, कलाम पाक में मेरे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कर। जब उसने मुझे उस वक्त पुकारा जब शैतान ने अपना मकर किया, फरेब किया, दांव खेला। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु
میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او میرے پروردگار، ایک اکرم الاکرمین یا رحم الراحمین، اور رحم والے اور کرم کے مالک. ربی انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آئی، مجھے پریشانی آ گئی، مجھے بیماری نے کھا لیا. وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا، تو بڑا مہربان ہے. اور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار، اب کرم کر دے. شیطان نے دو چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے. اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری، دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا. یوں لکھا مفسرین نے، گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے، اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے، مار کھاتی، دھکے کھاتی. نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا. ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اس مالک کے کائنات کے سامنے، رویا ہے ایوب علیہ السلام، اور رو رو کے دعا مانگی. عرض کیا ربی انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا. اور صبر اتنا کیا، کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یوں لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے، چلے کہاں ہو، تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدن بنایا. اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے. تو جھولی پھیلا دی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے بندہ نواز، او مالک کائنات، اب تو کرم کر دے، میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا. آواز آئی، میرے ایوب جب تم نے مجھے یوں رو کے پکارا ہی، پکار ہی لیا، لو میں آ گیا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو. یا اللہ صحت و تندرستی مانگتا ہوں. فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا، اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں. یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی، زخمی کھری زمین پہ مارو، ارقو برجلک، ارقو برجلک، اپنا پیر زمین پہ مارو. ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ ابل پڑا. آواز آئی، ہاذا مغتسل بارد و شراب، اس پانی میں سے کچھ پی لو، کچھ پانی لے کر غسل کرو. چنانچہ پانی پیا، غسل کیا. جیسی تندرستی 80 سال پہلے تھی، وہی جوانی، وہی خوبصورتی، پانی پینے سے، غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی. اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا، حکم اللہ نے دیا نا کہ پیر مار. شکر ہے اسی اوتھے نہیں سی،
یہ تو اسی کہنا سی قبر دا پتہ نہیں، اس پانی دے وچ ایک بابا دبیا ہویا پرانا، فورن اسی اسے پاسے لے جانا سی، اگے پرانا بابا تھلے۔ حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے، اس کو کیا دیر ہے، وہ پانی کو سب کچھ بنا دے، اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سبب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا، وہی پرانی جوانی، وہی پہلے والا حسن، تندرست ہوئے بیٹھے ہیں جھوپڑی کے آگے۔ اللہ غنی، کمال ہے رحمت تیری قبر پہ کروڑ رحمت نازل ہو۔ یوں لکھا ہے کہ مزدوری کر کے یوں جھولی میں ٹکڑے لیے ہوئے حضرت رحمت آئی اور دور سے دیکھا وہ جھونپڑی کا جو دروازہ بنا رکھا تھا نا کانوں کا ٹٹی، وہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت رحمت وہیں سے رونے لگی، خیر ہے آگے میں آ کے کھولا کرتی تھی، آج کھلا ہوا ہے، کوئی جانور نہ نقصان کر گیا ہو۔ اور جب آئی ہے دروازے پہ تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے، تو پریشان حال ہو گئی۔ اللہ غنی، جس کی 80 برس اتنی مصیبت اٹھا کے خدمت کی ہو، حضرت رحمت جب دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنی جھوپڑی کر جھوپڑی کو خالی دیکھا، روئی، جولی پہ لیا، اللہ میں بے گناہ ہوں، میرے مالک نہ جاتی تو یہ پیٹ کیسے بھرتی، اس کے لیے ٹکڑے لینے گئی تھی، کون جانور کھا گیا، کون اٹھا کے لے گیا، یا اللہ کوتاہی میری ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت رحمت کو پریشان دیکھا تو آ کے ہاتھ پکڑا اور کہا رحمت اللہ کا شکر ادا کر، میں وہی ایوب ہوں، اللہ نے تندرستی عطا فرما دی، میں وہی پیغمبر ہوں ایوب علیہ السلام۔ اچھا، فرمایا کہ دیکھ لے اللہ نے پانی میں سب کو تندرستی پیدا کر دی، میں نے پانی پیا اور غسل کیا، میرا یہ تندرستی والا حال ہو گیا۔ اب ایک بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم بھی بھول گئے ہوگے، ہم 1,00,000 قسمیں کھاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، وقت گیا گئی گزری، پھر کون یاد کرے، کتنی قسمیں کھائی، کیا نیم دھرم کیے، کتنا جھوٹ بولا، کون پرواہ کرے۔ حضرت رحمت یکدم خوش ہو گئی، یا اللہ میرے مصیبت کے دن ختم ہو گئے، میرا خامن تندرست ہو گیا۔ مگر ایوب علیہ السلام فرمانے لگے، اور رحمت تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، پوری کروں گا، میں تندرست ہو گیا ہوں، 100 لاٹھیاں تجھے کھانی پڑیں گی۔ آخر پیغمبر ہے نا، جو قسم کھائی تھی وہ یاد ہے، ہم اب قسم کھائیں گے یہاں سے نکل تو انشاءاللہ فوراً بھول جائیں گے، اور ایسی قسم گھر والی کو مارنے والی تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے پوری کرنی، کون مارے بھائی، ڈنڈے مارے گا تو اگلے دن تندور پہ بیٹھا رہے گا، پھر جائے گا کہاں۔ کمال ہے حضرت رحمت کا۔ یوں لکھا مفسرین نے، کہنے لگی اے اللہ کے نبی میری جان کی خیر ہے، تیری قسم پوری ہو، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا میں حاضر ہوں، آپ اپنی قسم پوری کریں، میں حاضر ہوں، مر جاؤں گی کوئی پرواہ نہیں، نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ ایوب آج تندرست ہو گیا تو لاٹھیاں یاد آ گئی، یاد ہے میں نے کتنے دن مصیبت کے بھرے، تیرے پیچھے چھالے پڑ گئے، میرے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا، میری صحت خراب ہو گئی، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، میں رل رل کے مر گئی، اور تم لاٹھیاں لیے کھڑے ہو۔ عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی کتنی پہچان تھی، کتنی بڑی معرفت تھی، اور وہ تو خامن تو تھے ہی نبی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تیاری کی لاٹھیاں مارنے کی، فوراً وہی آئی، او ایوب، اور میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، وَخُذْ بِيَدِهِ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے میرے ایوب، ایک طرف تیری قسم ہے، ایک طرف میری بندی رحمت کی مشقت اٹھانے والی جان ہے،
تیری قسم غلط کروں تیری نبوت پہ دھبا آئے گا، تیری قسم پوری کراؤں یہ مائی اتنی حسین ہو کر، اتنی خوبصورت ہو کر، اتنی نازک مزاج ہو کر، اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اس کی جان پہ 100 لاٹھیاں پڑی تو یہ کیا کہے گی میرا رب کیسا ہے؟ اور میرے ایوب 100 سیکھ لے لو جھاڑو والی اور میری رحمت کی کمر میں مار دو، تیری قسم پوری ہوگی، میری رحمت کی جان بچے گی۔ یہ پیغمبر کے لیے بات تھی، کبھی تم آج سیکھ کے چلے جاؤ اور گھر والی کو شام کو کہو کہ جس دن میں 100 لاٹھیوں کی قسم کھاؤں گا تو تیری کمر پہ جھاڑو ماروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر جھاڑو ماری تو اگلے دن دروازہ بند ملے گا۔ کون کھائے زمانے میں جھاڑو؟ وہ ایک نبی کی عظمت تھی، نبی کی گھر والی کی عظمت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کی قسم کو بھی پورا کرایا۔ ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں جس کو پورا کرنے کا نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ پورا کرتے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، یہ سب نبی میرے بندے تھے۔ ایک آخری بات اس واقعے کی بڑی مشہور ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی تندرستی دے دی، حضرت رحمت تو تھی تکڑی، جب آدمی آرام میں آئے نا پھر سب کچھ یاد آتا ہے۔ پہلے تو بیماری نہیں پریشان کر رکھا تھا بیچاری کو، جب دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تو حضرت رحمت کہنے لگی ایوب او میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے شوہر، آج مجھے وہ اپنے بچے یاد آئے، وہ میرے خاندان کے پھول یاد آ گئے، وہ میرے باغ کے چمن یاد آ گئے، وہ بلبلیں یاد آ گئی، وہ سارا تمام کا تمام جو ماحول تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ایوب اگر اللہ آپ کو تندرستی دے سکتا ہے کیا وہ اس پہ قادر نہیں میرے پھولوں کو لوٹا دے؟ یوں لکھا ہے کہ زمین پھٹی اور آواز آئی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، میں نے ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی لوٹا دی۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم